بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ بحث ہماری حدیث غدیر کے بارے میں تھی، اور حدیث غدیر میں جو عمدہ نکتہ ہے وہ ہے دلالت حدیث، کیونکہ سند کے اعتبار سے جیسا کہ ذکر کیا، خود برادران اہل سنت کی بھی ایک کثیر جماعت اس روایت کو متواتر مانتی ہے۔ دلالت کے اعتبار سے اصل مسئلہ تھا کہ مولا سے کیا مراد ہے۔ اس کے لیے ہم نے عرض کیا کہ مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے۔ اس کے لیے مختلف نکات کو ذکر کیا، من جملہ قرائن میں سے 6 قرائن کو بھی ذکر کیا کہ انصافاً اگر ایک انسان تعصب کی عینک کو اتار کر حدیث غدیر کا مطالعہ کرے تو واقعاً اس کے لیے یہ مطلب واضح اور روشن ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد کوئی دوست وغیرہ کا معنی نہیں ہے۔ باقی اگر انسان تعصب کی پٹی آنکھوں پر چڑھا کر دیکھے تو اس کے سامنے ہزاروں دلائل اور معجزات بھی آ جائیں تو وہ ماننے سے رہا۔ بہرحال 5 نکات 5 قرائن کو ذکر کیا، اور 6واں قرینہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ قرائن حالیہ ہے۔ واقعہ غدیر کو اگر آپ تفصیلات کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور اہل مطالعہ ہیں تو ابقات الانوار کو دیکھیں، اگر ابقات الانوار کو نہیں دیکھتے تو الغدیر کی جلد اول کو دیکھیں، اور اگر الغدیر جلد اول پڑھنے کا بھی حوصلہ نہیں ہے تو موجودہ زمانے میں جو ایک متکلم ہے، بہت ہی خبیر متکلم ہے، استاد بزرگوار علی ربانی گلپیگانی، ان کی ایک کتاب ہے براہین و نصوص امامت، جو امامت پر براہین اور دلائل ہیں، ان براہین اور دلائل کی بررسی کی گئی ہے، اور جو تقریباً اہل سنت کے علماء اشکالات اور اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان تمام اشکالات اور اعتراضات کو وہ مطرح کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ انصافاً ایک بہترین اور خوبصورت کتاب ہے۔ اگر آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کیا تو میں بہت زیادہ تاکید کروں گا کہ حتماً اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھیں، کیونکہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہوتا کہ ابقات و نفحات و الغدیر و دلائل الصدق کو دیکھیں۔ تو یہ کتاب انہی تمام بزرگان کے بیانات کا ایک جامع خلاصہ ہے، اور بعض جگہوں پر خوبصورت جوابات جو اضافات ہیں خود آغا ربانی گلپیگانی کے۔ تو یہ کتاب حتماً آپ پڑھیں، براہین و نصوص۔ خوب 6واں قرینہ زبان حال ہے۔ خود اس غدیر کے موقع کے جو حالات ہیں ان حالات کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، یقین پیدا کر لیتا ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد امامت، خلافت اور اولا بالتصرف ہونا ہے۔ دیکھیں، القرینۃ السادسہ 6واں قرینہ ہے کما فی دلائل الصدق، یہ 6واں قرینہ جیسے کہ
کتاب شریف دلائل الصدق میں بیان ہوا ہے، قرائن الحال، قرینہ حالیہ، اس واقعے کے رونما ہونے کے جو حالات ہیں یہ بھی قرینہ ہے۔ الدالہ، وہ قرائن جو دلالت کرتے ہیں علی انما اراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی دلالت کرتے ہیں اس چیز پر کہ علی انما اراد النبی بیانہ، وہ چیز کہ جس کو پیغمبر بیان کرنا چاہتے ہیں، ہو اہم الامور و اعظمها، ایک اہم ترین بات بیان کرنا چاہتے ہیں، عظیم ترین امر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا کا امر ہی بالصلاۃ جامعہ فی السفر بالمنزل الوئر بحر الحجاز وقت الظہیرہ مع اقامت منبر من الاحداج لہ وقیامہ خطیبا بین جماہیر المسلمین، کہ یہ سارے قرائن حالیہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ مثلا پیغمبر اکرم نے اس سفر میں اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، بالمنزل الوئر، ایک سخت منزل پر، بحر الحجاز، حجاز کی سخت گرمی میں، وقت الظہیرہ، ظہر کے وقت، مع اقامت منبر من الاحداج لہ، اور اعلان کیا کہ پیغمبر کے لیے پالانوں کا منبر بنایا جائے، وقیامہ خطیباً، اور کھڑے ہو گئے بہت سارے مسلمانوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے، الذین یبلغ عددہم مئۃ الف او یزیدون، 1,00,000 یا 1,00,000 سے زیادہ افراد کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔ فلا بد مع ھذا کلہ ان یکون مراد النبی بیان امامت امیر المؤمنین، خود یہ ساری چیزیں خود بہترین قرینہ بنتی ہیں کہ پیغمبر کا مقصود یہ ہے کہ علی کی امامت کا اعلان کرے، وگرنہ اگر یہ معمولی سی بات بیان کرنی ہوتی کہ جس کو میں دوست رکھتا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا یہ علی بھی دوست ہے، یہ تو قرآن میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومنین کو ایک دوسرے کے ساتھ برادری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آیا ایسے حکم کے لیے اتنی سخت گرمی میں کھڑا کرنا، سارے کے سارے لوگوں کے درمیان خطبہ دینا، اور اتنے افراد میں خطبہ بھی کتنے مشکل سے ہوتا ہے، آپ وہاں پر بیان کریں، پھر ان کی بات کو سن کر اگلا بندہ آگے بیان کرے، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہوتے تھے۔ ایسے حالات میں اتنی دیر کھڑا کرنا، اور وہ بھی اس معمولی سی بات کے لیے، یہ تو نہیں ہو سکتا، حتماً ایک اہم امر ہے، اور وہ اہم امر خود امیر المومنین کی امامت ہے، التی یلزم ایضاح حالها والاہتمام بشأنها واعلام کل مسلم بها، وہ امامت کہ جس کو روشن کرنا ضروری ہے، جس کے شأنیت کا اہتمام کرنا ضروری ہے، جس کے بارے میں ہر مسلمان کو بتانا ضروری ہے، لا مجرد بیان ان علی محب لمن احببتہ و ناصر لمن نصرتہ، نہ کہ فقط یہ بیان کرنا کہ ان علی محب، علی اس سے محبت کرتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، علی اس کی مدد کرتا ہے جس کی میں مدد کرتا ہوں، وَهُوَ لَا أَمْرَ وَلَا إِمْرَأَةَ لَهُ، درست ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی امر تھا، نہ کوئی امارت کی بات تھی۔ وَعَلَى هَذَا فَبِالنَّظَرِ إِلَى خُصُوصِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّن تِلْكَ الْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ وَالْمَقَالِيَّةِ فضلاً عن مجموعها
لا ينبغي ان يشك ذو ادراک فی ارادت النص علی علی بالامامہ. کہتے ہیں اس اعتبار سے اگر ان قرائن حالیہ اور مقالیہ میں سے ہر ایک کی طرف بالخصوص دیکھا جائے، چہ برسد کے تمام قرائن کو مد نظر رکھیں، پھر بھی ہر صاحب ادراک بندہ اس چیز میں شک نہیں کرتا کہ اس نص سے مراد امیر المؤمنین کی امامت پر نص ہے. یعنی اگر منصف انسان ایک ایک قرینے کو بھی دیکھے تو بھی اس چیز کا ادراک کر لے گا، چہ برسد کے تمام قرائن کو مد نظر رکھے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجموعی قرائن تو قطعاً اس نقطے پر دلالت کرتے ہیں کہ علی کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں اگر منصف انسان خالی ایک قرینے کو بھی مد نظر رکھے تو بھی یہی چیز کہے گا کہ یہاں پر علی کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے. وَإِلَّا یعنی اگر ان قرائن کو قبول نہ کیا جائے تو فَكَيْفَ تُسْتَفَادُ الْمَعَانِي مِنَ الْأَلْفَاظ. اگر ان تمام شواہد اور قرائن کو آپ مد نظر نہ رکھیں، ان کو اہمیت نہ دیں، تو اس صورت میں تو کبھی بھی الفاظ سے معانی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. ہر کوئی بندہ آئے گا اپنی مرضی کے مطابق معنی کرے. وَكَيْفَ يَدُلُّ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي. اگر قرائن اور شواہد کو یکسرا نظر انداز کر دیا جائے تو اس صورت میں قرآن مجید ہو یا کوئی دوسرا کلام ہو وہ کسی معنی پر بھی دلالت نہیں کرے گا. ہر کوئی بندہ اپنے من پسند معنی کو آ کر ذکر کرے گا. پھر تو آپ اصلاً قرآن اور سنت کا انکار کر رہے ہو. سارے بندے آئیں اپنی مرضی کے مطابق معنی کریں. اگر قرائن اور شواہد کو یکسرا نظر انداز کیا جائے. وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ لَا تُرَادَ الْإِمَامَةُ وَقَدْ طَلَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ بِمَجْمَعِ النَّاسِ بَيَانَ الْحَدِيثِ. الحمدللہ. ایک اور کرینہ، آیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں پر امامت مراد نہ ہو، جبکہ امیر المؤمنین نے لوگوں کے درمیان بہت سارے صحابہ کو کہا کہ اس حدیث کو بیان کرو، اور جن لوگوں نے چھپایا ان کو بد دعا دی. آیا اس سے مراد فقط دوستی تھی؟ اس لیے مولا ان کو کہہ رہے تھے کہ تم بیان کرو، اور اگر کوئی بیان نہیں کرتا تو امیر المؤمنین اس کو بد دعا دے؟ یہ کیسے تصور آپ کر سکتے ہیں؟ اذ لو ارید به مجرد الحب والنصرہ لما کان محلا لہذا الاہتمام. اگر اس سے مراد فقط محبت اور نصرت ہوتی تو اتنے اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ولا کان مقتضن لأن يبقى في أبي طفيل منه شيء وهو أمر ظاهر ليس به عظيم فضل حتى قال له زيد بن أرقم ما تنكر یا ما تنکر قد سمعت رسول اللہ یقول ذلك. یہ ایک قضیے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو پاورکی میں دلائل الصدق سے نقل کرتے ہیں. جب تک اس قضیے کو نہیں سمجھیں گے یہ عبارت سمجھ میں نہیں آئے گی. نقل ہوا ہے کہ احمد حسین ابن محمد اور ابی نعیم سے نقل کرتے ہیں. قالا یعنی یہ حسین محمد اور ابی نعیم کہتے ہیں حدثنا فطر ان ابی طفیل. ابی طفیل سے نقل ہے کہ قال جمع
علی الناس فی الرحبہ۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ علی نے لوگوں کو اکٹھا کیا رحبہ نام مقام پر۔ ثم قال لهم انشدوا اللہ کل امرئ مسلم، میں ہر مسلمان کو قسم دیتا ہوں جس نے سنا تھا سمع رسول اللہ، جس نے سنا تھا رسول اللہ کو کہ یقول یوم غدیر خم، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم غدیر کے موقع پر کہا تھا، ما سمع ما سمع لما قام، میں قسم دیتا ہوں تم میں سے ان افراد کو جنہوں نے رسول اللہ سے خم غدیر میں یہ چیز سنی ہے وہ اس کو بیان کرے۔ تو کہتے ہیں فقام 30 من الناس، 30 بندے کھڑے ہو گئے۔ وقال ابو نعیم فقام ناس کثیرون، ابو نعیم کہتا ہے کہ نہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ فشہدوا حین اخذہ بیدہ فقال للناس اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم قالوا نعم یا رسول اللہ قال من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا قال فخرجت، یہ ابو طفیل کہتا ہے وہاں پر امیر المؤمنین نے یہ گواہی طلب کی، بعض کے مطابق 30 بندے، بعض کے مطابق بہت سارے بندے کھڑے ہو گئے، اور یہ ابو طفیل کہتا ہے فخرجت وکان فی نفسی شیء، میں باہر نکلا لیکن مجھے شک و تردید تھا۔ فلقیت زید بن ارقم، زید بن ارقم سے ملا، فقلت له انی سمعت علیا یقول کذا و کذا، یہ ابو طفیل کہتا ہے کہ میں نے زید بن ارقم کو کہا کہ علی سے میں نے سنا وہ یوں فرما رہے تھے۔ قال فما تنکر، تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول ذالک، تو زید بن ارقم کہتا ہے میں نے خود سنا تھا کہ رسول اللہ نے علی کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ اب اس کو اگر سمجھ لیا تو اصل عبارت کی طرف آئے، ولا کان مقتضین لأن یبقى فی ابی طفیل منہ شیء، کوئی مقتضی نہیں رہتا کہ ابو طفیل کے دل میں کوئی ذرے برابر شک باقی رہتا، وہو امر ظاہر لیس بہ عظیم و فضل، یہ ایک بالکل روشن اور واضح سی بات ہے۔ حتیٰ قال لہ زید بن ارقم، یہاں تک کہ زید بن ارقم نے کہا ما تنکرو یا ما تنکر، انکار نہیں کیا جائے گا، یا ما تنکرو، تم کس چیز کا انکار کرتے ہو، جبکہ قد سمعت رسول اللہ یقول ذالک، میں نے سنا کہ رسول اللہ اس کے لیے یہی جملات کہہ رہے تھے۔ ولا کان مستوجبا لتہنئۃ ابی بکر و عمر، اور یہ قرینہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دلائل الصدق میں بھی دوبارہ آ رہا ہے۔ اگر یہ نصرت اور محبت کے معنی میں تھا تو ابو بکر اور عمر کا مبارکباد دینا یعنی چی لامیر المؤمنین بقولہما اثبت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اگر اخوت برادری مراد ہے وہ تو ہر مومن کا ہوتا ہے، یہ خصوصیت سے مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ فإن التہنئۃ لامیر المؤمنین الذی لم یزل محلا لذکر رسول اللہ بالفضائل العظیمہ والخصائص الجلیلہ انما تصح علی امر حادث کہ تقصر عنہ سائر الفضائل۔ اگر یہ تہنیت اور مبارک دینا امیر المومنین کے لیے کہ الذی لم یزل محلا لذکر رسول اللہ بالفضائل العظیمہ، وہ علی کہ جو ہمیشہ رسول اللہ کی جانب سے فضائل عظیمہ اور خصائص جلیلہ کے ذکر کا مورد رہا ہے، یعنی رسول اللہ ہمیشہ علی کے لیے فضائل بیان کرتے تھے، لیکن ان موارد میں تو مبارکباد نہیں دی جاتی تھی، یہاں پر خصوصیت سے مبارکباد کیوں دی جا رہی ہے؟ یعنی یہاں سے محسوس ہو رہا ہے کوئی نئی چیز مل رہی ہے نا امیر المؤمنین کو۔ انما تصح، یہ تہنیہ اس صورت میں درست ہے
علی امر حادث کہ تقصر عنہ سائر الفضائل، ایک ایسے امر حادث پر ہے کہ جو گزشتہ فضائل اس کو شامل نہیں تھے، گزشتہ فضائل اسے قاصر تھے۔ اگر یہی نقطہ پہلے ہی امیر المؤمنین کے لیے تھا تو اب جداگانہ مبارکباد دینا یعنی کیا؟ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ آغا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ خود مبارکباد دینا، اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا میں کچھ ایسا نقطہ علی کے لیے ذکر ہوا ہے نا جو گزشتہ فضائل میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی نقطہ پہلے والے فضائل میں ہوتا تو پھر جداگانہ مبارکباد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود نقطہ بہترین دلیل ہے۔ وَتَتَقَاصَرُ لَهُ نُفُوسُ الْأَفَاضِلِ وَتَتَشَوَّقُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ وَتَتَصَوَّفُ لَهُ الْعُيُونُ، یعنی ایک ایسا امر ہے کہ تقصر عنہ سائر الفضائل، تمام فضائل اس سے قاصر تھے، وَتَتَقَاصَرُ لَهُ نُفُوسُ الْأَفَاضِلِ، جو افاضل ہیں ان کے نفوس کی رال ٹپک رہی تھی، اس کی طرف شوق تھا، آنکھیں اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ فَهَلْ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ هُوَ غَيْرَ الْإِمَامَةِ مِنَ النُّصْرَةِ وَنَحْوِهَا، کہ مما ہوا ایسر و فضائلہ وَأَزْهَرُهَا وَأَقْدَمُهَا، پھر بھلا ممکن ہے کہ وہ امامت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی جیسے مدد کرنا ہے یا اس قسم کی کوئی اور چیز، کہ جو معمولی سی فضیلت ہے، ظاہر ترین فضیلت ہے، پہلے سے علی کو حاصل ہے، آیا وہ مراد ہے؟ تو یہ سارے افراد اس طریقے سے کیسے مبارکبادی کہہ رہے ہیں؟ ولیکن کما قال الغزالی فی سر العالمین، لیکن اصل نقطہ وہی ہے جو امام غزالی سر العالمین میں کہتے ہیں۔ ثم بعد ذلك غاب الہوا، یہ میرے خیال میں غاب نہیں ہے، غالب الہوا، ہوا و ہوس غالب آ گئی، حب ریاست غالب آ گئی، وعقود البنود وخفقان الرایات وازدحام الخیول وفتح الامصار والامر والنہی فحملہم علی الخلاف، خوب ہوا و ہوس غالب آ گئی، حب ریاست غالب آ گئی، مختلف جھنڈے لہرائے گئے، ان لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی، اور یہ جو خیول جو سوار ہیں وہ بڑے پیمانے پر ان کے ہو گئے، مختلف شہروں کی جو فتوحات ہیں وہ ہیں، یعنی یہ ظاہری جو زرق و برق ان لوگوں کو حاصل ہو گئے، تو انہوں نے ان لوگوں کو علی کی مخالفت پر ابھارا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اس بیعت کو انہوں نے اپنے پس پشت ڈال دیا، معمولی سی قیمت کے بدلے میں اس بیعت کو انہوں نے پھینک دیا، اور کتنا گھاٹے کا انہوں نے سودا کیا۔ یہ امام غزالی سر العالمین میں کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سر العالمین کا انکار کرتے ہیں تو اس اعتبار سے کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَّ سِرَّ الْعَالَمِينَ لِلْغَزَالِي كَالذَّهَبِي فِي مِيزَانِ الْاعْتِدَالِ بِتَرْجِمَةِ حسن بن صبا الاسماعیلی، ذہبی نے حسن بن صبا اسماعیلی کے ذیل میں اس کے ترجمے میں اس نقطے کا اقرار کیا کہ سر العالمین غزالی کی کتاب ہے۔ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ الْكَثِيرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے قرائن موجود ہیں۔ هذا مضافا إلى فهم أهل البيت الذين كانوا مسؤولين عن الخطأ والاشتباه بنص رسول الأعظم، کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے علاوہ خود اہل بیت اطہار کا فہم جو معصوم ہیں، جو خطا و اشتباہ سے محفوظ ہیں، رسول اللہ کی نص قرآنی موجود ہے، ان لوگوں کا فہم بھی یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد امامت ہے۔ وَلِذَا أَعْظَمُوا يَوْمَ الْغَدِيرِ، اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار یوم غدیر کو بہت زیادہ عظمت سے یاد کرتے ہیں۔ وَأَوْصَوْا وَأَكَّدُوا بِتَعْظِيمِ، وصیت کی، تاکید کی کہ اس کی تعظیم کرو۔
وجعلہ عیداً، اس کو عید قرار دو، لکونہ یوم نصب علی للامامۃ والخلافہ، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن علی کو امامت اور خلافت کے لیے نصب کیا گیا۔ بحیث صار مفاد الحدیث عند الشیعہ قطعیاً و یقینیاً کما لا یخفی، یہاں تک کہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ اہل تشیع کے ہاں قطعی اور یقینی ہے کہ علی کے مولا ہونے کا اعلان ہے۔ فالحدیث ما قد حف به من القرائن نص جلی علی خلافت علی، حدیث اپنے ان تمام تر قرائن کے ساتھ جن قرائن میں یہ گھری ہوئی ہے ایک واضح نص ہے علی کی ولایت پر، وعلی وجوب الاتباع له، اور اس کی اتباع کے واجب ہونے پر، كوجوب الاتباع عن النبی، جس طریقے سے پیغمبر سے اتباع، پیغمبر کی اتباع لازمی ہے۔ ھذا کلہ بالنسبۃ الی حدیث الغدیر، وبقیۃ الکلام تطلب من دلائل الصدق والغدیر والمراجعات وغیر ذالک، اس کے علاوہ جو حدیث غدیر کے بارے میں مطالب ہے ان کو آپ دلائل الصدق سے، الغدیر سے، مراجعات سے، ان کتابوں سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک نقطہ میں ذکر کروں کہ جس کی طرف کاش مصنف یہاں پر ذکر کرتے تو اچھا تھا۔ ایک مشہور و معروف اعتراض وہ بعض اہل سنت کے جو متعصب افراد ہیں وہ حدیث غدیر کی اہمیت کو گرانے کے لیے اس طریقے سے قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی امیر المؤمنین جب حجۃ الوداع پر آ رہے تھے، آپ یمن گئے ہوئے تھے، یمن سے واپسی پر راستے میں کچھ صحابہ علی سے ناراض ہوئے اور انہوں نے پیغمبر سے شکایت کی، اور ان لوگوں کی شکایت کے بدلے میں پیغمبر نے یہ جملات کہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے گا۔ یہ بعض لوگ اس طریقے سے، آپ دیکھیں تحفہ اثنا عشریہ، سوائق محرکہ، یہ دوسری تیسری کتابوں میں یہ شبہ بھرا پڑا ہے۔ البتہ یہ ان کا شبہ نہیں ہے، ان سے پہلے قاضی عبدالجبار معتزلی اپنی کتاب مغنی میں بھی ذکر کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے تو مطلب کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس نے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا اصلاً زید بن حارثہ کا جواب ہے کہ علی اور زید بن حارثہ میں نزاع ہو گیا، علی نے زید کو کہا کہ میں تمہارا مولا اور آقا ہوں، تو زید نے کہا کہ نہ، میں غلام فقط رسول اللہ کا ہوں، تمہارا غلام تھوڑی ہوں۔ تو اس کے بدلے میں رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فعلی مولا، نہ جس کا میں آقا ہوں وہ اس کا علی بھی آقا ہے، یعنی جو میرا غلام ہے وہ علی کا بھی غلام ہے۔ وہاں پر تو ایسے بھی لکھا، لیکن حقیقت مطلب یہ ہے جو اتنے دلائل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان کے سامنے یہ شبہ بالکل ایک گھٹیا شبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ جو ابن اسحاق سے نقل بھی ہوا ہے سیرہ نبویہ میں، ابو سعید خدری سے نقل ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کے بارے میں شکایت کی گئی اور پیغمبر نے یہ جملات کہے کہ علی کی میرے نزدیک شکایت نہ کرو، علی الہی معاملات میں بہت ہی سخت گیر ہے۔ اس نقل میں جو ابن اسحاق نے سیرہ نبوی میں ذکر کیا ہے، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس جگہ پر ہے، یہ غدیر کے مورد میں ہے یا کسی اور مورد میں ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو زید بن حارثہ والی بات کہہ رہا ہے عبدالجبار معتزلی، کہتے ہیں نا درو گورا حافظ نہ باشد، یہ زید بن حارثہ بیچارہ تو جنگ موتا میں شہید ہو چکا تھا، اور یہ جملہ کہا گیا ہے غدیر کے موقع پر، تو یہ کیسے آ گئے پھر دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے؟ یہ زید بن حارثہ کے بارے میں یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، بہت سارے اہل سنت کے بزرگان نے اس قضیے کو نقل کیا ہے، اصلاً ربطی بے شکایت نہ دارے،
چاہے مثلا ابن مردوے کو دیکھیں، ابو اسحاق ثعلبی کو دیکھیں، ابو نعیم اصفہانی کو دیکھیں، ابو الحسن واحدی کو دیکھیں، ابن عساکر دمشقی کو دیکھیں، فخر رازی کو دیکھیں، محمد بن طلحہ کو دیکھیں، نظام الدین نیشابوری کو دیکھیں، جلال الدین سیوطی کو دیکھیں، اور بہت سارے علماء، انہوں نے اس حدیث کا جو سبب اور شان نزول بیان کیا ہے وہ غدیر کا میدان ہے، وہ وحی الہی کا نزول ہے کہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ اصلاً اس کا کوئی ربط نہیں ہے شکایت کے ساتھ۔ یہ دوسرا جواب۔ تیسرا جواب یہ کہ بھئی لو سلمنا، چلے مان لیا، شکایت کی وجہ سے پیغمبر نے یہ جملہ کہا، لیکن فرض کریں اگر سبب یہ شکایت بھی ہو تو بھی اس کا معنی یہ تو نہیں نکلتا کہ مولا کا معنی محبت ہے۔ بھائی ان لوگوں نے شکایت کی علی کی، پیغمبر نے اعلان کیا، جو قرائن دلالت کر رہے، بھائی تم لوگ کیسے علی کی شکایت کر رہے ہو جبکہ علی میرا خلیفہ ہے، میرے بعد تمہارا امام بننے والا ہے۔ خوب اس معنی جیسے میں اولا بالتصرف ہوں، اسی طریقے سے علی بھی اولا بالتصرف ہے، تم لوگ کیسے اس کی شکایت کر رہے ہو؟ اگر مان بھی لیں کہ یہ شکایت سبب بنی ہے تو بھی اس شکایت کی وجہ سے معنی تو تبدیل نہیں ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اسی نقطے کو خود قاضی عبد الجبار کہ اہل سنت کے جتنے بھی مولوی ہیں امامت کے بحث میں اسی کے مطالب کو چراتے ہیں، وہ بھی حتیٰ اس نقطے کا قائل ہے۔ قاضی عبد الجبار المغنی کے جلد نمبر 20 میں عبارت یہ کہتے ہیں کل ذالک لو صح، اگر یہ ساری چیزیں درست بھی ہوں، وکان الخبر خارجا علیہ، اور یہ روایت اسی شکایت کی وجہ سے ہو، تو بھی لم یمنع من التعلق بظاہرہ وما یقتضی ہے، تو بھی اس کے ظاہر حدیث سے تمسک کرنے سے یہ شکایت مانے تو نہیں بن سکتی۔ اور یہ کہ اولا بالتصرف کا معنی ہے، اس کے لیے ہم نے قرائن کو ذکر کیا۔ اگر ان تمام باتوں کو مان بھی لیا جائے تو بھی یہ سبب باعث نہیں بنتا کہ مولا کا معنی محبت والا ہو۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ بہرحال اس طریقے سے حدیث غدیر کے بارے میں جو عمدہ نکات تھے اور بہت ہی خوبصورت نکات تھے وہ یہاں پر بیان ہوئے۔ اما حدیث منزلت، پہلے حدیث منزلت کے بارے میں خود اس کتاب کے اندر جو خوبصورت تقریبات اور نکات ذکر ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، پھر اگر آخر میں ضرورت سمجھی تو بعض نکات کا اضافہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔